جی اجاز، سٹارٹ کرتے ہیں اسٹریٹ اوے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو نئی آربیٹریشن کورٹ کا جو فیصلہ، اس کے کیا نکات ہیں اور کس طرح سے وہ پاکستان کی ایک بار پھر جسے کہنا چاہیے ایک ون آفٹر ون ہو رہا ہے. جی شکریہ رضا. ایک دو جو ہے وہ تصحیح. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ثالثی کی عدالت ہے یہ بین الاقوامی نہیں ہے، یہ مستقل ہے ہیگ میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ایس سی او کا جو مشترکہ اعلامیہ تھا وہ جاری نہیں ہو سکا. وہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. یہ جو اس وقت جو معاملہ ہے، جو عدالت نے جو دیا ہے، جو ثالثی کی عدالت ہے، یہ 19 اگست 2016 میں پاکستان نے ایک ثالثی کی درخواست کی تھی اس عدالت کے سامنے. اور یہ جو سندھ طاس معاہدے میں آرٹیکل 9 ہے اور اس کا جو انیکسچر ہے جی، یہ اس کے تحت کی گئی تھی. تو 4 اکتوبر 2016 کو بھارت نے عالمی بینک سے یہ درخواست کی کہ ہم ادھر نہیں جانا چاہتے، آپ ایک غیر جانبدار ماہر جو ہے اس کو نامنیٹ کریں، مطلب نیوٹرل ایکسپرٹ کو. تو یہ ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ کیا ثالثی کی عدالت میں جانا ہے یا غیر جانبدار ماہر کی طرف جانا ہے. اب وہ جو غیر جانبدار ماہر ہے وہ آرٹیکل 9 کے تحت ہے، لیکن وہ انیکسچر ایف کے تحت ہے. اور جو ثالثی کی عدالت ہے وہ آرٹیکل 9 اور انیکسچر جی کے نیچے آتی ہے. اور یہ چونکہ اپنا معاہدہ جو ہے، یہ جو ٹریٹی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گوگل کر سکتے ہیں. سو آپ کے جو ناظرین اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا فرق ہے. تو لیکن اس کے اندر ایشو یہ تھا کہ جو بھارت نے جو ڈیمز بنانے ہیں، یہ رتلے اور کشن گنگا کا معاملہ تھا کہ اس کی ڈیزائن جو ہے، اس کے آپریشنل کوسچن جو ہیں وہ کیا ہیں. اب دسمبر 2016 میں عالمی بینک نے، جو اس کا ایک منسٹریل رول ہے بیسکلی، انہوں نے ایک وقفہ دے دیا. اور وہ وقفہ کیا تھا کہ ایک چیئرمین آپ نے نامنیٹ کرنا ہوتا ہے ثالثی کی عدالت کا بھی، اور جو غیر جانبدار جو ماہر ہے اس کو بھی آپ نے نامنیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک وقفہ آیا دسمبر 2016 سے، اور یہ وقفہ اٹھا آ کے 2022 میں. اور جب یہ 2022 میں اٹھا تو پھر مستقل عدالت جو ہے وہ بھی امپینل ہوئی، اور جو غیر جانبدار ماہر تھا وہ بھی اپوائنٹ ہوا. 6 جولائی 2023 کو عدالت نے اپنا ایک ایوارڈ جو ہے نا وہ جاری کیا. اور وہ کیا تھا کہ عدالت کی کمپٹنس کیا ہے، یعنی عدالت کی اہلیت کیا ہے. اور اس کے اندر بھارت نے جو سوالات اٹھائے تھے، جو آبجیکشنز ریز کی تھیں عدالت کی اہلیت کے حوالے سے، اور یہ بائی دا وے انہوں نے عدالت کے ساتھ نہیں یہ کے سامنے آ کے اٹھائے تھے، کیونکہ وہ تو عدالت میں جا ہی نہیں رہے تھے، یہ ان کی خط و کتابت ہو رہی تھی عالمی بینک کے ساتھ. اب اس کے اندر ایک یونینیمس فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کیا، اور انہوں نے یہ جو تمام آبجیکشن جو ہے وہ بھارت نے اٹھائی تھیں ان کو انہوں نے رد کر دیا. اور عدالت نے کہا کہ عدالت کے پاس اہلیت ہے، as in the court is competent to consider and determine the disputes set forth in Pakistan's request for arbitration. کہ پاکستان کی درخواست جو ثالثی کے لیے عدالت جو ہے اس کی اہلیت رکھتی ہے کہ وہ ان کو کنسیڈر کرے اور ان پہ فیصلہ کرے. اب اس کے اندر جو اگلا جو فیز آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے تشریح کرنی ہے، اور اپلیکیشن ہے کہ جو سندھ طاس معاہدے کی جو پروویژنز ہیں ڈیزائن اور آپریشن کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو اس کا جو قانونی جو ایفیکٹ ہے آف پاسٹ ڈیسیژنز آف ڈسپیوٹ ریزولوشن باڈیز انڈر دا ٹریٹی. تو 23 اپریل 2025 کو یہ اس کے اوپر عدالت وہ کر رہی تھی. 23 اپریل کو یہ مقبوضہ کشمیر میں حملہ ہو گیا. اس کے بعد بھارت کی حکومت نے یہ کہا، وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دی کہ جناب ہم نے
سنتاس معاہدے کو 1960 کے سنتاس معاہدے کو موقوف کر دیا, ایز ان will be held in abeyance with immediate effect. اچھا, اس کے اندر یہ 23 اپریل کو ہوا. 24 اپریل کو بھارت نے ایک خط بھیجا پاکستان کی حکومت کو, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ موقوف کر دیا. اب اس صورتحال میں 16 مئی 2025 کو ثالثی کی عدالت نے ایک پروسیجرل آرڈر جو ہے 15 نمبر کا, اس کے اندر انہوں نے دونوں جو پارٹیز تھی ان کو کہا کہ جناب آپ ہمیں لکھ کے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, یعنی یہ جو 23 اپریل کے بعد, ان کا عدالت کے اوپر یا غیر جانبدار جو ماہر ہے اس کی اہلیت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. تو پاکستان نے جو ہے وہ اپنا جواب لکھ کر عدالت کو دیا. بھارت نے کسی قسم کی کوئی سبمیشن جو ہے وہ نہیں دی. تو عدالت نے بھارت کی پوزیشن کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اس کے بعد جو اپنا ایک سپلیمنٹل ڈیسیجن دیا ہے, یعنی جو پرانا جو فیصلہ تھا اس کے ساتھ جو ایک ایڈیشنل جو اس کی سپورٹ میں جو فیصلہ کیا ہے, اس کے اندر عدالت نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کو موقوف کرے, کیونکہ معاہدے کے اندر کوئی ایسی شک نہیں ہے جو یا بھارت یا پاکستان کو یہ ایک وے آؤٹ دیتی ہے کہ جس کے اندر وہ معاہدے کو موقوف کر سکتے ہیں یا معاہدے سے نکل سکتے ہیں. معاہدے سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ دونوں ممالک جو اس معاہدے کے فریق ہیں وہ اکٹھے کنسنسس پہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے معاہدے سے نکلنا ہے. کوئی ایک پارٹی یک طرفہ طور پہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی. ایک بات. دوسری بات, ثالثی کی عدالت نے یہ کہا کہ بھارت کا یہ جو فیصلہ ہے کہ اس نے معاہدے کو موقوف کرنا ہے, اس کا عدالت کی یا غیر جانبدار ماہر کی اہلیت کے اوپر یا کمپٹنس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ چونکہ عدالت کے جو ججز ہیں, اگر آپ جا کے ان کا وہ دیکھ لیں جو مستقل عدالت کے جو کی جو ویب سائٹ ہے, ان میں سے نہ تو کوئی پاکستانی ہے نہ کوئی بھارتی ہے. تو اس لیے اس بات کا قانونی طور پر تو فیصلہ ہو گیا کہ نہ تو غیر جانبدار ماہر کے اوپر بھارت کے اس یک طرفہ فیصلے کا کوئی اثر ہے اس کی اہلیت پر, نہ ہی عدالت کے ثالثی کی عدالت کی اہلیت کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے. باقی رہ گئی بات کہ ثالثی کی عدالت کے پاس جانا ہے یا غیر جانبدار ماہر کے پاس جانا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گزشتہ پچھلی حکومت میں بھی, یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی, اس کے بعد جو عبوری حکومت آئی اس میں بھی, اور جو 8 فروری کے چناؤ کے بعد جو حکومت آئی, اب جو 8 فروری کے بعد جو حکومت آئی اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے کیا خیالات ہیں, لیکن میں اس سے قطع نظر اس تمام دورانیے میں جو حکومتی نظام ہے اس کے اندر ایک بحث و تمہیز ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان کو ثالثی کی عدالت کے پاس جانا چاہیے یا غیر جانبدار ماہر کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے. بھارت جو ہے وہ غیر جانبدار ماہر چاہتا تھا, پاکستان جو ہے وہ ثالثی کی عدالت چاہتا تھا. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا 2022 کے بعد عالمی بینک نے یہ کہا کہ یہ دونوں ٹریکس چلیں گے. تو اب اس کے اندر باقی بات آ جاتی ہے ریال پالیٹی کی, لیکن قانونی طور پر جو ہے وہ دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ بھارت کے یک طرفہ فیصلے کو رد کر دیا ہے ثالثی کی مستقل عدالت نے, جو کہ دی ہیگ میں بیٹھتی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے اس رد کرنے کے بعد
کہ نہ تو عدالت کی اہلیت پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ہی غیر جانبدار ماہر کی حیثیت پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اہم چیز یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ فرض کر لیں اس بات سے قطع نظر کہ ثالثی کی عدالت کے پاس جانا ہے یا غیر جانبدار ماہر کے پاس جانا ہے، بنیادی حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا یک طرفہ فیصلہ سندھ طاس معاہدے کو موقوف کرنے کا اس کے منہ پر کالک ملی گئی۔